أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ناظرین، حاضرین، مشترکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان نواب صابر فرام قائم ٹی وی کینیڈا سے آپ حضرات کی خدمت میں ایک مجلس امام حسین علیہ السلام برائے ایصال ثواب سیدہ ریاض فاطمہ بنت سید علمدار حسین آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں، جو قائم ٹی وی کینیڈا کے زیر اہتمام آپ حضرات کی خدمت میں نشر کی جا رہی ہے. ناظرین اکرام، آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام مولانا سید تحریر عباس نقوی صاحب، جو ہمارے ساتھ سرزمین نجف اشرف عراق سے ہمارے ساتھ ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس مجلس میں آپ شامل ہو گئے. ناظرین کرام، جو بھی قائم ٹی وی دیکھنے والے ناظرین ہمارے ساتھ آج یہ مجلس میں ہیں، ہم ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آباد رہیں، شاد رہیں، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مظلوم کربلا. تمام ناظرین جو ہمارے ساتھ اس وقت قائم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہم بارگاہ خداوند عالم میں دعا گو ہیں. خداوند عالم تمام شیعان حیدر کرار جہاں جہاں پہ بھی ہیں، خداوند عالم ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. ناظرین کرام، آج کی یہ مجلس جو آپ حضرات کے سامنے اب شروع ہو رہی ہے، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. میں ایک پانی میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں تاکہ اس کے بعد میں دعوت سخن دے سکوں حجت الاسلام مولانا تحریر عباس نقوی صاحب کو، جو سرزمین نجف اشرف پہ ہیں. ملاذکر حضرات کے کیا کیا صفات ان کے بیان آپ سے کروں، کیا کیا صفات ان کے بیان آپ سے کروں. مومنہ نیک صفت عاشق مجلس ماتم، صد مرحبا کہا یہ فرشتوں نے دیکھ کر، صد مرحبا کہا یہ فرشتوں نے دیکھ کر، ریاض فاطمہ جنت میں آ گئی جس دم، ریاض فاطمہ جنت میں آ گئی جس دم. آئیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں سرزمین نجف اشرف پر اور سلام کرتے ہیں امیر کائنات مولا متقیان علی ابن ابی طالب کو. اس کے بعد حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیسا مزاج ہے آپ کا؟ الحمدللہ، شکر ہے پروردگار. ہم بارگاہ خداوند عالم میں دعا گو ہیں. خداوند عالم آپ کو صحت عافیت سے رکھے، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مظلوم کربلا. میری ایک مؤدبانہ گزارش ہے، یقیناً میرے لیے باعث شرف ہے کہ میری آواز نجف اشرف میں گونج رہی ہے. میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں سر کو جھکا کر سلام عرض کرتا ہوں اور آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ تمام مومنین کے لیے دعا بھی کرائیں اور اس مجلس کو خطاب کریں. بسم اللہ الرحمن. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو خیر المعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج.
جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، بڑی مشہور و معروف آیت ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو، ہر نفس کو، ہر انسان کو، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، تمام ذی روح کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے، کوئی دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہ رہا ہے اور نہ رہے گا۔ مرنا برحق ہے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جن کو اس حالت میں موت آتی ہے کہ ان کے دل میں ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ، مرنا تو بہرحال ہے ہی، لیکن اگر ولایت اہل بیت اور محبت اہل بیت پر انسان مر جائے تو پھر وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ رہے گا۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ نبی کریم کے الفاظ، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو آل محمد کی محبت پر محبت کرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ بلکہ زندہ ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے۔ اور شہید کی تعریف کیا ہے کہ شہید کو کبھی مردہ نہ کہیں۔ اور یہ بھی میرے الفاظ نہیں ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء، اس لفظ کے اوپر آپ غور کے، بل احیاء، یعنی پہلے خدا نے منع کیا ہے کہ جو بھی راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے جو شہید کر دی گئے، راہ خدا میں جہاد کرنے کا مطلب صرف تلوار اٹھانا نہیں ہے، صرف نیزہ اٹھانا نہیں ہے، تیر و تلوار کے ذریعے سے وار کرنا ہی جہاد نہیں کہلاتا ہے، بلکہ ایک اور جہاد ہے کہ انسان پوری دنیا سے لڑ رہا ہو عقیدے کی لڑائی، ایسی لڑائی کہ جہاں پر قدم بقدم اس کے قدموں کو متزلزل کرنے کے لیے تیز جھونکے چل رہے ہیں، اس کے رفتار کو کم کرنے کے لیے تیز آندھیاں چل رہی ہیں، اس کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، مگر انسان اپنے اس جہاد میں ثابت قدم رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن اس سے نہ چھوٹے، یہ ایک بہترین جہاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ دشمن کوششیں کرتے رہیں، حکومتیں خلاف ہوتی رہیں، قتل و غارت ہوتی رہے، ہماری جانیں جاتی رہیں، قتل ہوتے رہیں، گردنیں کٹتی رہیں، لیکن ہم ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے دور نہ ہوں، ان کے دامن سے دور نہ ہوں، بلکہ ہمیشہ ان کے دامن سے متمسک رہیں۔ یہ بہترین جہاد ہے، اور چونکہ جہاد ہے تو خدا کیا کہہ رہا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں ان کو کبھی مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور جب وہ زندہ ہیں تو زندہ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے، تو جب وہ زندہ ہے خدا نے اسی لیے کہا بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے مسلسل رزق پاتے رہتے ہیں۔ یہ مسلسل رزق پانا اس بات کی دلیل ہے کہ جو بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر دنیا سے جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، اور شہید کبھی مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ ہوتا ہے۔ اور یہ مرحومہ کہ جس کے اثار ثواب رکھی گئی ہے، ریاض فاطمہ مرحومہ، خدا ان کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے، جیسے کہ میرے محترم سفیر اعضا نواب ثابت صاحب مجھ سے بیان کر رہے تھے کہ ایک مومنہ، ایک عزادار، ایک کنیز حضرت فاطمہ زہرا، ایسی عزادار کی جو مستقل عزاداری میں مشغول رہتی تھی، ایام عزا اور غیر ایام عزا میں وہ یہ کوشش کرتی تھی کہ اپنے گھر میں فرش عزا بچھائی جائے، ایسی مومنہ، ایسی عزادار کہ جو اپنے عقیدے میں ہمیشہ ثابت قدم رہی، اور جو کبھی بھی ایک لمحے کے لیے اہل بیت علیہ السلام سے دور نہیں ہوئی، تو تابع انہوں نے جہاد کیا، اور جب جہاد کیا تو شہید ہیں، جب شہید ہیں تو زندہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد وا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے
کہ جن کو ایسی ماں ملتی ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ مائیں کہ جن کو ایسے بچے ملتے ہیں کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جو ان کو فراموش نہیں کرتے۔ میرے محترم صابر صاحب جو ان کے دوست ہیں جنہوں نے یہ مجلس رکھوائی ہے، ان کے مرحومہ کے بیٹے، یعنی یہ ایک بہترین دلیل ہے مجلس کا رکھوانا کہ وہ اپنی والدہ کو ان کے انتقال کے بعد بھولے نہیں ہیں، انہوں نے ان کو فراموش نہیں کیا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے ان کے اصالہ ثواب کی مجلس رکھوائی ہے، اسی طرح انہوں نے کوشش کی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ جو ان کے قضا نمازیں ہوں گی ان کو بھی پورا کرائیں گے، جو ان کے روزے ہوں گے ان کو بھی پورا کرائیں گے، جو بھی واجبات ان کے بچتے ہیں انشاءاللہ وہ ان کو بھی ادا کرائیں گے، چونکہ والدین کے اوپر یہ بار ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے واجبات کو پورا نہیں کیا تو ان کے بعد ان کی اولادیں اگر پورا نہ کریں تو ہمیشہ والدین کی گردن کے اوپر بار ہوتا ہے۔ تو بہترین ہیں وہ بچے، اور خوش نصیب ہیں وہ بچے، اور قسمت والے ہیں وہ بچے کہ جن کو ایسی ماں ملتی ہے کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر زندگی گزاری ہے، اور ان کی محبت میں زندگی گزاری ہے، اور اپنے بچوں کی تربیت کی ہے کہ وہ محب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بنے، عزادار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بنے۔ اسی طرح خوش نصیب ہیں وہ بچے کہ جن کو ایسی مائیں ملی ہیں، اور اسی طریقے سے خوش نصیب ہیں وہ مائیں کہ جن کو ایسے بچے ملے ہیں کہ جو ان کو فراموش نہیں کر رہے۔ اس لیے کہ میں یہ ساری تمہید اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تکرار کر رہا ہوں بار بار ان جملوں کی، کہ بہت سے بچے وہ ہیں کہ قیامت کے روز وہ آنکھ اٹھائے جائیں گے۔ حالانکہ کیوں اٹھائے جائیں گے؟ کیا آنکھ کسے کہتے ہیں؟ یعنی آنکھ وہ کہ جس کو والدین نے آنکھ کر دیا ہو، اس سے اپنا رشتہ قطع کر لیا ہو، اور جس کو اس کے والدین آنکھ کر دیں اس کی زندگی بھی خراب ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ اس لیے کہ 3 طرح کے لوگ وہ ہیں کہ جو کبھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس کے اوپر اس کے والدین ناراض ہوں اور اس کو آنکھ کر دیں۔ یعنی عقوق والدین ایک ایسا جرم ہے کہ جس کے بعد انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا ہی نمازی کیوں نہ ہو، روزہ دار کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہاں سبحان پر اللہ۔ جو والدین کا آنکھ شدہ بیٹا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہی بیٹا کہ جس کے اوپر اس کی زندگی میں اس کے والدین ناراض ہوں اور اس کو وہ آنکھ کر دیں تو اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، کبھی کبھی عکس ہوتا ہے کہ زندگی میں بیٹا بہت اطاعت گزار ہے، والدین کے حکم تو بہت دور کی بات ہے، ان کے اشارے پر وہ کھڑا ہوتا ہے، کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا لیے کھڑا ہے، پانی کی ضرورت ہے تو پانی لیے کھڑا ہے، جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے بیٹا اپنے والدین کو مہیا کر رہا ہے، ان کی ہر خواہش کو پورا کر رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ والدین تو اس سے خوش ہوں گے، کتنا مطیع بچہ ہے، کتنا اطاعت گزار بچہ ہے، کتنا فرما بردار بچہ ہے، کتنا محبت کرنے والا بچہ ہے۔ لیکن جیسے ہی ان کی آنکھ بند ہوئی، ان کا انتقال ہوا، اب یہ بچہ ان کو بھول جاتا ہے، اب نہ ان کے واجبات کو پورا کرا رہا ہے، ان کے اوپر نمازیں تھیں ان کو پورا نہیں کرایا، روزے تھے ان کو پورا نہیں کرایا، اور جو بھی واجبات تھے ان کو ادا نہیں کر رہا ہے، ان کو بالکل فراموش کر چکا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں نہ ان کی طرف سے لباس کسی فقیر کو دے رہا ہے، نہ ان کی طرف سے کھانا کسی کو کھلا رہا ہے، اور جو بھی ان کے اصالہ ثواب کے لیے ہو سکتا ہے، مجلس امام حسین ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، یہ قیامت کے روز آنکھ لکھا جائے گا۔ اب یہ تعجب کرے گا کہ میں تو اپنے والدین کی اتنی خدمتیں کرتا تھا، پھر آنکھ کیوں ہو گیا؟ آنکھ اس لیے ہوا کہ مرنے کے بعد ان کو بھول چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ لیکن کبھی اس کے عکس ہوتا ہے۔ عکس کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں تو یہ انسان اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکتا، کبھی تو آمدن نہیں کی، مثلا اس کے پاس وسائل تھے، پیسہ تھا، گاڑی تھی، سب کچھ تھا، یہ ان کی خدمات کر سکتا تھا، اس نے نہیں کی۔ کبھی یہ ہے کہ انسان مجبور تھا، اس کے پاس اتنی خدمات نہیں تھی۔ اگر ہم پہلے والی صورت کو لیتے ہیں کہ اس کے پاس بہت کچھ تھا خدا کا دیا ہوا، لیکن اس نے آمدن اپنے والدین کی خدمت نہیں کی، اب جب نہیں کی، اب یہ کیا ہے؟ والدین اس سے ناراض ہیں، اب ناراض ہیں تو یعنی یہ کیا ہے؟ والدین نے اس کو آنکھ کر دیا۔ جب والدین دنیا سے انتقال کر گئے، اب اسے احساس ہوا کہ اللہ اکبر،
والدین کتنی بڑی نعمت تھے پروردگار کی. کہاں ہے اب وہ ماں ایسی محبت کرنے والی، کہاں ہے وہ باپ ایسی محبت کرنے والا؟ اب یہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، تلاش کر رہی اس کی نگاہیں کہ کہیں سے اس کے والدین لوٹ آئیں. اب اسے احساس ہوا. اب جب احساس ہوا تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم نے زندگی میں ان کی خدمات نہیں کی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب ہم ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے کار خیر کرتے ہیں. ان کی نمازیں جتنی تھی نمازیں پڑھوائیں، خود پڑھی، دوسروں سے پڑھوائیں، روزے، حج، جو بھی ان کے ذمہ تھا واجب اس کو پورا کرایا. اور اب یہ ہر مہینہ ہر ہفتہ اپنے والدین کے لیے مجلس کراتا ہے، خود بھی قرآن مجید پڑھتا ہے. کچھ قرآن مجید کو اس نے خرید کر کے مسجدوں میں ہدیہ کر دیا، کچھ کو جو ہے وہ امام بارگاہوں میں رکھوا دیا، کچھ دعاؤں کی کتابیں رکھوا دی، کوئی مسجد میں کام کروا دیا، کوئی مائک دے دیا مسجد میں، کوئی امام باڑے ممبر دے دیا، فرش اعضا دے دیا، یعنی بہت سارے، جو بھی کسی غریب کو کھانا کھلا دیا، مستقل لباس پہنا دیا اس کو، یتیم فقیر کی مدد کر رہا ہے. کس لیے؟ والدین کے ایصال ثواب کے لیے. اب یہ جو سب کام کر رہا ہے تو اس کو بارگاہ پروردگار میں قیامت کے روز مطیع پروردگار لکھا جائے. سبحان اللہ. زندگی میں تو خدمات نہیں کی تھی، لیکن بعد میں احساس ہوا، جب احساس ہوا تو خدمات کی. تو اب پروردگار نے اس کو آنکھ ہٹا کر کے اور اس کے نام کے سامنے لکھ دیا مطیع والدین، والدین کا اطاعت گزار. تو عزیزان گرامی، خوش نصیب ہیں یہ بھائی ہمارے کہ جنہوں نے اپنی والدہ کے لیے مجلس رکھی ہے. پروردگار اس مجلس کو قبول کرے اور ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے. میں یہاں پر جس آیت کریمہ کو میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے، ذرا یہاں تھوڑا سا ہم ذکر کرتے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہمارا مقصد تخلیق ہے عبادت پروردگار. تو عبادت سے مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، حج کرتے رہیں، زکوٰۃ نکالتے رہیں، خمس ادا کرتے رہیں. نہیں اذان گرامی، عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور اتنا وسیع ہے کہ جہاں پر غریبوں کی مدد کرنا بھی عبادت ہے، فقیروں کا خیال رکھنا بھی عبادت ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا بھی عبادت ہے، وہیں پر والدین کی خدمت کرنا ایک بہترین عبادت ہے. ایسی عبادت ہے کہ جس سے پروردگار بھی بہت خوش ہوتا ہے. ایک ایسی عبادت، والدین کی اطاعت اگر انسان کر رہا ہے تو بہت سارے مستحبات اس کے اوپر سے اٹھا لیے جاتے. مثلا اگر والد بیمار ہیں اور ان کو دوا کی ضرورت ہے، ان کو بیمارداری کی ضرورت ہے، تو شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ اپنے سارے کام چھوڑو جتنے بھی مستحبات ہیں اور اپنے والد کی خدمت کرو. یعنی اگر انسان والد کی خدمت چھوڑ کر کے مصلی عبادت پر کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، تو عجب نہیں کہ اس کو آواز آئے پروردگار کی کہ جاہل بے وقوف کیا کر رہا ہے، میں نے تجھ سے کم مطالبہ کیا ہے کہ تو 4 گھنٹے مصلی عبادت پر کھڑے ہو کر نماز مستحب پڑھ. تیرے والد کو تیری ضرورت ہے تو ان کی خدمت. جیسے کہ روایتوں میں ہے، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ اس وقت لشکر اسلام جنگ کے لیے نکل رہا ہے، سب کے پاس تلواریں ہیں، نیزے ہیں، اور سب جہاد کرنے کے لیے جانا چاہتے. کیا رسول اللہ، میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ مل کر آپ کے لشکر میں شامل ہو کر کفار کے ساتھ جنگ کروں تاکہ پروردگار مجھے جہاد کرنے کا ثواب عطا کرے. جیسے ہی اس نے خواہش کی، رسول اللہ نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس کو دعائیں دی اور اس سے پوچھا کہ تیرے اوپر کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ذمہ داری تو ہے، اور ایک سخت ذمہ داری ہے. کہ کیا ذمہ داری ہے؟ کا ذمہ داری یہ ہے کہ میری والدہ ضعیفہ بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں، اور میں ان کی خدمت کرتا ہوں. تو رسول اللہ نے کہا کہ تجھے جہاد پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تجھے جہاد پر جانے کی ضرورت نہیں، تیرا جہاد تو تیرے گھر میں ہے. جا اپنی والدین کی، اپنے والدہ کی خدمت کر. اگر تو نے خلوص نیت کے ساتھ اپنے والدہ کی خدمت کی تو تجھے اس سے کہیں زیادہ ثواب ملے گا کہ جو ایک سپاہی کو راہ جہاد میں جہاد کرنے کا ملتا. سبحان. یہ ہے والدہ کی خدمت کرنا.
اور بات والدہ کی آئی تو مجھے یاد آ گئے جناب اویس قرانی. یقیناً آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، جتنے بھی ناظرین و سامعین اس وقت گفتگو کو سن رہے ہیں، اور نواب صاحب نے ضرور ان کی تاریخ پڑھی ہوگی. اویس قرانی نام اویس ہے، قرن کے رہنے والے ہیں. اب قرن کے بارے میں اختلاف ہے کہ کسی علاقے کا نام تھا یا کسی منطقے کا نام تھا یا کسی بستی کا نام تھا یا قبیلے کا نام تھا. بہرحال اویس قرانی کے نام سے آپ مشہور ہیں، معروف ہیں. کون ہے جناب اویس؟ جناب اویس ان افراد میں سے ہیں کہ جن کو رسول اللہ کی صحبت نصیب نہیں ہوئی، یعنی ان کو صحابی نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسے عاشق رسول، ایسے محبت کرنے والے کہ جن کا اوڑھنا بچھونا سب کچھ محبت رسول تھی. اٹھتے تھے تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ، بیٹھتے تھے تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ، عبادت پر مصلی عبادت پر ہوتے تھے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تو ہم عرض کر رہے تھے کہ جناب اویس قرانی چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں اپنی زندگی گزارے، لیکن والدہ بیمار تھی، جا نہیں سکتے تھے. جب زیادہ زیارت کے شوق نے زیادہ مجبور کیا تو ایک مرتبہ اپنی والدہ سے کہا کہ اماں مجھے اجازت چاہیے، مجھے اجازت، آپ مرحمت فرمائے، میں مدینے جانا چاہتا ہوں، رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو والدہ نے کیا کہا بیٹا بالکل جائے، منع نہیں کیا، چونکہ وہ خود بھی چاہنے والی تھی رسول اللہ، منع نہیں کیا. کہا کہ آپ بالکل جائیے، لیکن آپ کو اتنے وقت کی اجازت ہے، یعنی آپ صبح کو نکلیں، اور بعض روایت میں کہ دوپہر سے پہلے، اور بعض روایت میں کہ مغرب سے پہلے، یعنی ایک دن سے زیادہ اجازت جناب اویس کو نہیں ملی. آپ اپنے سواری پر سوار ہوئے اور اس کو دوڑاتے ہوئے مدینہ آئے. اب دیکھیے اتفاق، دیکھیے آپ جیسے ہی مدینے میں آئے، اور وہ جو جگہ تھی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، آپ کے محلے بنی ہاشم، وہاں پر آئے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا رسول اللہ کے بارے میں کہ رسول اللہ کہاں ہیں. تو لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ تو باہر گئے ہیں، کسی سفر پہ گئے ہیں، رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں سفر پہ تھے. یعنی ایک تو بڑی مشکل سے اجازت ملی، قسمت سے ایک موقع ملا، زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ بھی اوپر سے یہ ہوا کہ پتہ چلا کہ رسول اللہ تشریف فرما مدینے میں نہیں ہے. بہت پریشان ہوئے، لیکن تھوڑی دیر وہاں پر رکے، اور رکنے کے بعد وہاں سے واپس، اب چونکہ والدہ کا حکم تھا، رکے نہیں بالکل. اب اسے کہتے ہیں اطاعت والدین، فوراً چونکہ والدہ کا حکم، ورنہ رک جاتے، رسول اللہ کا انتظار کرتے اور والدہ کی خدمت میں جاتے اور کہہ دیتے کہ والدہ میں تو گیا تھا اور آپ کو حکم پورا کرنا ہی چاہتا تھا، مگر رسول اللہ موجود نہیں تھے، تو ان کی وجہ سے انتظار کیا، اور جب زیارت ہوئی تب میں آیا. لیکن جناب اویس نے ایسا بالکل نہیں کیا. جیسے ہی پتہ چلا رسول اللہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں اطاعت والدین. سبحان اللہ، سبحان اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتیں اور ان کی سیرت تو بہت بلند ترین ہے. آج لوگ کہہ دیتے ہیں ارے ہم تو عام لوگ ہیں، وہ تو معصوم تھے، ان کی سیرت پہ بھلا ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کی سیرت پہ عمل نہیں کر سکتے، کم سے کم یہ کہ ان کے غلاموں کی، جناب اویس کی سیرت پہ دیکھیے، آپ عام انسان ہیں، کوئی معصوم نہیں ہے. خدمت دیکھیں آپ ان کی، اور ان کی اطاعت دیکھیں. فوراً واپس ہوئے اور اپنی والدہ کی خدمت میں پہنچ گئے. ادھر جب رسول اللہ مدینہ میں داخل ہوئے تو ایک خوشبو محسوس کی رسول اللہ، اور پوچھا لوگوں سے جو وہاں پر بازار میں اس وقت تھے، کہا کہ یہاں پر کون آیا تھا؟ لوگوں نے کہا رسول اللہ ایک اعرابی آیا تھا، اونٹ پر سوار تھا، آپ کے بارے میں سوال کیا، ہم نے اس کو بتایا کہ رسول اللہ یہاں پر موجود نہیں ہے، اور وہ تو رکا ہی نہیں، اور فوراً یہ سنا اس نے، اور وہ واپس چلا گیا. عجیب انسان تھا. بس جیسے ہی رسول اللہ نے سنا کہ وہ آیا تھا اور آنے کے بعد واپس چلا گیا، رسول اللہ نے کہا خاموش ہو جاؤ، تمہیں معلوم ہے وہ کون تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ ہمیں معلوم نہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ اویس قرانی تھا جو میری زیارت کے شوق میں نکلا تھا، لیکن جب مجھے نہیں پایا تو واپس چلا گیا. یا رسول اللہ واپس کیوں چلا گیا؟ اسے چاہیے تھا آپ کا انتظار کرتا کہ آپ آتے، آپ سے ملاقات کرتا اور چلا جاتا. کہا نہیں، اس لیے کہ اس نے اپنی والدہ کے امر کو پورا کیا.
سبحان اللہ، کیا والدہ کہنا ہے کی طرف سے اجازت نہیں تھی تو نہیں رکا، فوراً چلا گیا۔ اور یہ کہنے کے بعد رسول اللہ نے ایک مرتبہ یمن کا رخ کیا۔ قرن کہاں پہ ہے؟ یمن، جس آج ہم یمن کہتے ہیں۔ اب بات یمن کی آئی تو قسم خدا کی یمن کیا جو حالات ہیں، دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ ہم یمن میں جائیں اور جانے کے بعد اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ کیا حالت ہے اس وقت وہاں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل ہو رہا ہے، بزرگوں قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کی عزتوں اور عفتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ نہ جانے یہ ظلم کا سلسلہ کب ختم ہو۔ یہ وہی یمن ہے، یہ یمن آج سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا چھانے والا نہیں بنا ہے۔ یہ رسول اللہ کے دور میں یہاں کے لوگ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق تھے، اور ایسے عاشق کہ اپنی جان دینے کو تیار تھے۔ آج یمن کے بہت حالات خراب ہیں۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس ایک اسلحہ ہے، اس اسلحے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہمارے پاس بم نہیں ہے، ٹھیک ہے ہمارے پاس بندوق نہیں ہے، ریوالور نہیں ہے کہ ہم جا کر ان کے اوپر حملہ کر سکیں، لیکن ہمارے پاس ایک اسلحہ ہے جس اسلحے کو دعا کہتے ہیں۔ ہم اس اسلحے کے ذریعے سے ان کی مدد کریں، دعا کریں، جتنی بھی کر سکتے ہیں۔ پروردگار یمن کے مومنین کی حفاظت فرما، اور اسی طریقے سے بیت المقدس کی پروردگار حفاظت فرما۔ تو عزیزان گرامی، یہ جناب اویس یمن کے رہنے والے تھے۔ تو رسول اللہ نے یمن کی طرف اشارہ کیا اور دیکھنے کے بعد فرمایا، اے اویس قرنی، قسم خدا کی بہت عظیم جملہ ہے رسول اللہ کا، اے اویس قرنی، مجھے اس وقت یمن سے جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں۔ اے سبحان اللہ، مجھے اس وقت یمن سے جنت کی، یعنی کون ہے یمن میں؟ ایک چاہنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہ جانے مرنے کے بعد جنت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے انسان جنتی ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوں نہیں کہا کہ ایک جنتی انسان کی خوشبو آ رہی ہے، بلکہ کہا مجھے قرن کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اے اویس قرنی، تو مجھ سے ملنا چاہتا تھا، بس میں بھی تجھ سے ملنے کا بہت زیادہ شوق رکھتا ہوں۔ یعنی جناب اویس قرنی کی عظمت کے لیے رسول اللہ کا ایک جملہ ہی کافی ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تجھ سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں۔ آپ تصور کریں اس انسان کی عظمت کو کہ جس کی زیارت کا شوق خود رسول اللہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ کے ایسے عاشق، ایسے محبت کرنے والا جناب اویس قرنی کیسے اس رتبے پر پہنچ گئے؟ والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ والدہ کی ایسی خدمت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے تھے، اسے عزیز رکھتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، یہ والدہ کی محبت ہے، یہ والدین کی خدمت ہے کہ جو انسان کو معزز بنا دیتی ہے، مکرم بنا دیتی ہے، جو انسان کو گناہوں کی، اور یا یوں کہا جائے کہ جو انسان کو جہنم سے نکال کر جنت کے دروازے کھلا کر کھڑا کر دیتی۔ انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، بہت ساری روایت میں ہے کہ اگر انسان کسی کی روح نہ نکل رہی ہو، روح نکلنے میں پریشانی ہو رہی ہے احتضار کے وقت، تو پتہ لگانا چاہیے کہ اس کی والدہ تو اس پر ناراض نہیں ہے۔ بہت ساری روایت اس طرح کہ بیٹے کی روح نہیں نکل رہی تھی، بتایا گیا کہ والدہ ناراض ہیں، تو والدہ کو سے کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیں، جب تک آپ معاف نہیں کریں گی بیٹے کی روح نہیں نکلے گی۔ والدہ نے معاف کیا، تب جا کر روح نکلی۔ یعنی پروردگار یہ چاہتا ہے کہ تاکہ ان کی عظمت دنیا پہچان، پوری دنیا کے سامنے والدین کی عظمت آشکار ہو جائے۔ کیا عظمت ہے والدین، اور کیا رتبہ ہے اس بیٹے کے لیے کہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یوں تو ہر ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، ہر بچے کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے، لیکن جیسی محبت امام حسین جناب زہرا سے کرتے تھے اور جناب زہرا امام حسین سے کرتی تھی، ایسی محبت کی مثال نہیں ملتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو پیاس بہت لگتی تھی، اور جناب زہرا کو یہ بات معلوم تھی کہ میرے بیٹے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ رات کے وقت جناب زہرا
ایک پانی کے برتن میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھر کر امام حسین کے سراہانے رکھ دیا کرتی تھی کہ جب بھی میرے بچے کو پیاس لگے گی میرا بچہ ٹھنڈا پانی پیے گا. اور جناب زہرا نے وصیت بھی کی تھی مولا کائنات سے، ابو الحسن میرے بچے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، آپ اس کا خیال رکھنا کہ ایسا نہ ہو کسی رات کو یہ پیاسا سو جائے. کتنی محبت کرتی ہیں جناب زہرا امام حسین علیہ السلام کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا حسین پیاسا رہ جائے. میں کہوں گا شہزادی فاطمہ زہرا آپ کی عظمتوں کو ہمارا سلام. اے میری شہزادی، آپ کو امام حسین کی پیاس کا اتنا خیال کہ آپ یہ بھی برداشت نہیں کرتی کہ ایک لمحے کے لیے حسین پیاسے رہ جائے. اے میری شہزادی ذرا 61 ہجری میں کربلا میں آ کر دیکھیے کہ آپ کا یہی لاڈوں کا پالا حسین، یہی حسین جس کو آپ نے چکیا پیس کر پالا ہے، کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا کھاتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک مرحوموں کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے. میں چند مصائب کی فکر جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے آپ کی خدمت پیش کروں گا. عزادارو، جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کتنی محبت کرتی تھی. میں نے کہا نا کہ ایسے تو ہر بیٹے کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے، ہر ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، دونوں طرفہ محبت ہے، لیکن امام حسین سے جو جناب زہرا کی محبت تھی اس کی مثال نہیں ملتی ہے. عزادارو، جب جناب زہرا کا انتقال ہوا، آپ کی شہادت واقع ہو گئی اور امام مولا کائنات نے آپ کو غسل و کفن دیا. غسل و کفن دینے کے بعد اب جناب زہرا کا جنازہ اٹھنے کا وقت ہے. امام حسین نے کہا بیٹا حسن آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. امام حسن آگے بڑھے، ماں کا دیدار کیا، واپس آ گئے. آؤ بیٹا حسین اپنی ماں کا دیدار کر لو، مگر امام حسین اپنی جگہ سے نہیں ہلے. آؤ بیٹی زینب اپنی ماں کا دیدار کر لو. ام کلثوم آئیے اپنی والدہ کا دیدار کر لیجیے، اس لیے کہ اس کے بعد تمہیں تمہاری والدہ کہیں نظر نہیں آئے گی. سارے بچے آئے اور آنے کے بعد اپنی والدہ کا سب نے دیدار کیا واپس میں، لیکن امام حسین علیہ السلام ایک ستون سے ایک مرتبہ ایسے لپٹے ہوئے ہیں اور اپنی والدہ کو رو رو کے یاد کر کے رو رہے ہیں. ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا میرے لال حسین آپ کی والدہ کا جنازہ اٹھانے میں تاخیر ہو رہی، میرے لال جلد آئیے اپنی ماں کو خدا حافظ کر لیجیے. امام حسین کہتے بابا آپ کو تو معلوم ہے کہ جب تک اماں مجھے نہیں بلاتی حسین نہیں آتا، جب تک اماں نہیں بلائے گی حسین نہیں آئے گا. بس یہ سننا بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، جناب سہارا کے ہاتھ برآمد ہوئے، ہاتھوں کو پھیلا کر سہارا نے کہا آجا میرے حسین میرے سینے سے لگ جا. امام حسین اپنی والدہ کے سینے سے لگے، ایسے پہن کے امام حسین نے کہ ایک مرتبہ جبریل نازل ہوئے اور کہا ابو الحسن ماں اور بیٹے میں جدائی کر دے، اس لیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ رو رہا ہے. ایک مرتبہ امام حسین کو جناب زہرا سے جدا کیا گیا، جناب زہرا کا جنازہ اٹھا جا کر دفن کر دیا. میں کہوں گا اے مرحومہ کے بیٹوں، جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا چاہنے والے آئے ہوں گے، آپ کی والدہ کو غسل بھی ہوا، آپ کی والدہ کو کفن بھی ملا، آپ کی والدہ کا جنازہ دن کی روشنی میں اٹھایا گیا. چاہنے والوں نے آپ کو تسلی بھی دی ہوگی، تشبی بھی دی ہوگی، سینے سے لگا کر آپ کو ایک مرتبہ لوگوں نے پیار کیا ہوگا، آپ کو دلاسا دیا ہوگا، کسی نے رونے سے منع تو نہیں کیا ہوگا. لیکن آپ تصور کریں حسنے
حسین اور زینب و کلثوم کا کہ جن کو مولا کائنات نے کہا تھا بچوں زور سے گریہ نہ کرنا، کہیں دشمن تمہارے رونے کی آوازیں نہ سن لے۔ ارے کسی کی ماں کا انتقال ہو اور اس سے کہا جائے گریہ نہ کرنا، اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بچے رو تو رہے تھے مگر گھٹ گھٹ کر رو رہے تھے، کہہ رہے تھے نانا جان کیا وقت آ گیا، کیا جب ماں بھی جا رہی ہے اور ہمیں رونے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ کیا مظلومی تھی بچوں کی کہ کھل کر اپنی والدہ پر گریہ بھی نہ کر سکے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول و منصور فرما۔ اس مجلس آزاد کے عوض میں جو ثواب حاصل ہو پروردگار مرحومہ و مغفورہ ریاض فاطمہ بنت علمدار حسین کی روح کو اصال فرما۔ پروردگار جو مومنین بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما۔ قائم ٹی وی کے تمام اراکین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار آقائے کونین کو ہم سے راضی فرما، آقائے کونین کے ظہور میں عاجل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا پوری دنیا کے حالات خراب ہیں، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پوری دنیا میں لوگ پریشان ہیں، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ منجی بشریت آ جائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے آوان انصار میں ہمیں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ حجت الاسلام مولانا سید تحریر عباس نجفی صاحب اس مجلس کو خطاب فرما رہے تھے، قلوب مومنین کو اپنے رونق افروز بیان سے منور فرما رہے تھے، سرزمین نجف اشرف سے اس مجلس کو خطاب کر رہے تھے۔ ہم حجت الاسلام مولانا تحریر عباس نجفی صاحب کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ناظرین اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ العزیز پھر آپ سے کسی پروگرام میں، کسی مجلس میں، کسی جشن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا میزبان نواب صابر آپ سے اجازت آتا ہے۔ فقط والسلام، خدا حافظ، شب بخیر۔